بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. محترم سامعین، دینی بھائی اور بہنوں، پچھلے جمعرات کو اس سے پہلے درس میں یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا اور بتایا تھا کہ اس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے بہت ساری چیزوں کا عہد لیا. ان میں سے ایک بڑا عہد کیا تھا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے بات کرنا تو اچھی بات کرنا. قول حسن کا عہد لیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا. اور آج دنیا کے اندر جو بنی اسرائیل کا حشر ہے وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اسی طرح سے یہ بھی ہم نے بتایا کہ ان واقعات کو اب انبیاء بنی اسرائیل کے ان باتوں کو نقل کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی تاکید کی اور ہمیں یہ حکم دیا کہ تم ان جیسے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالی یعنی اللہ کے حکام کو بھلا دیا. تو قول حسن پر ہم نے اس کا معنی مفہوم بتلایا تھا. آج قول حسن کے متعلق میں نے وعدہ کیا تھا کہ قرآن پاک میں اور حدیث کے اندر چند مقامات ایسے ہیں جہاں خاص طور سے قول حسن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں ان مقامات کو یاد کرنے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ساری باتیں تو سارے مقامات تو نہیں، ان میں سے 4-5 مقامات بڑے اہم جو ہیں وہ آج آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ قول حسن کی جو تاکید کیا ہے وہ اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ ہے. ہر انسان اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھے. آپ کی زبان اچھی زبان
قول حسن کے استعمال کرنے کا سب سے پہلا مقام و مرتبہ اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ذرا غور کریں۔ آپ حضرات جانتے ہیں رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین ہر حال میں ان کا احترام ہم پر واجب ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنا، ان کی خدمت کرنا ہر مقام پر واجب ہے، لیکن بڑھاپے میں خاص طور سے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ الگ سے ہمیں 5 باتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، خصوصاً جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بڑھاپے میں پہنچ جائیں، خصوصی طور پر اس عمر میں تاکید، ہر وقت ہمیں قول حسن استعمال کرنا، لیکن بڑھاپے میں 5 باتوں کا اور زیادہ خیال رکھنا ہے اور تاکید کی ہے۔ اس کی وجہ 2 ہے۔ نمبر 1، والدین یا لوگ انسان جب بڑھاپے میں آ جاتے ہیں تو دماغ میں مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور کتنے ایسے ہوتے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کتنے ایسے ہیں جو بڑی ذلت اور خواری کی زندگی پر لوٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ محفوظ رکھے ارذل العمر سے۔ لیکن صبر اور تحمل کی قوت ختم ہو جاتی ہے، بات بات پر جھگڑنا، بات بات پر غصہ ہو جانا، چڑچڑا ہو جانا، یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ بول چال کے اندر بھائی بوڑھے ہو گئے ہیں ان کے منہ کیوں لگتے ہو، بڑھاپے کا تقاضا ہے جو اتنے چڑھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے، گرچہ بڑھاپے میں ماں باپ پہنچے ہیں اس وقت ان کے بد زبانی یا کبھی چڑچڑاپن کی وجہ سے کسی شدت اور سختی کی بنا پر اگر ان سے کوئی سخت رویہ بھی سرداز ہو جائے، جب بھی تمہیں قول حسن کا ہی اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 2، جو بڑی تجربے کی چیز اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جب تک باپ ماں جوان ہے، پورے گھر کو سنبھالے ہے، ماں پورے گھر کا کام کر رہی ہے، محنت مشقت کر رہی ہے، باپ کما رہا ہے، اچھی آمدنی کا مالک ہے، اس وقت تو کوئی بات نہیں۔ بہو رانی بھی سوچتی ہے کہ ہاں ابھی انکل بڑا اچھا نہ بڑے اچھے پوسٹ پر ہیں، وہ بھی ذرا سے سہمتی۔ بچہ بھی سوچتا ہے ابھی ہمارے والد کسی کے محتاج نہیں، لیکن جب بڑھاپے کو ہو جائے، ریٹائر ہو جائے، کاروبار کے لائق نہ رہ جائے، آمدنی بند ہو جائے، تو اس وقت ان بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور سے اگر زیادہ نکلی ہوئی ماڈرن اور زیادہ پڑھی لکھی بیوی آ گئی تب تو پہنچتے ہی کہے گی شادی کے بعد بس بچے اور بیوی کا خیال ہے، بوڑھے ماں باپ کیا تم ہی اکیلے ہو؟ بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس چیز کے کو مد نظر رکھتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو، بر الوالدین۔ پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، پھر اگر تمہاری زندگی میں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو سب سے 5 چیزوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 1، فلا تقل لہما اف، کبھی ان کو اف نہیں کہنا۔ اف کا تعلق بھی اسی زبان سے ہے یا اشارے سے ہے۔ اف کا کیا مطلب ہے؟ ترجمان القرآن
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بہت سارے اہل علم نے کہا سب سے ادنا درجے کی باپ کے گستاخ کے شان میں، ماں کے شان میں اگر گستاخی ہو سکتی تو اف ہے، اس سے چھوٹی گستاخی کوئی دوسری ہے ہی نہیں۔ سب سے چھوٹی گستاخی والدین کے شان میں کیا ہے؟ اف ہے۔ پھر فرماتے ہیں اف کیا ہے؟ اف یہ اللہ اکبر، کہتے ہیں ماں باپ نے کوئی بات کہا، آپ نے کہتے ہیں نا بطور مذاق کہ آپ نے کیا کیا، یہ کوئی بات، یا زبان سے کچھ نہ کہیں، بوڑھا ایسا ٹھیا گیا، خاص دوست آئے ہوں تب سوچتے ہیں ایسے کر دینے سے ختم۔ یہی اف، اتنی کی بھی اجازت نہیں۔ کہتے ہیں اہل علم صحابہ کرام سب سے ادنا درجے کی ماں باپ کی بے حرمتی اور ان کے شان میں گستاخی اف کہنا، فلا تقل لهما اف۔ نمبر 2 ولا تنہرهما، ان کو کبھی چھڑکی نہیں دینا، تمہارے باپ ہیں، ہو سکتا ہے چڑچڑے مزاج میں بڑھاپے کی بنا پر تمہارے اچھے کام پر بھی تم کو جھڑکی دیں، ڈانٹ دیں، شور مچائیں، لیکن تمہیں اپنی زبان کے پر ولا تنہرهما، اپنی زبان سے ان کو جھڑکی نہیں دینا۔ نمبر 3 وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کہنا، گفتگو کرنا تو قول کریم، قول کے معنی بات، کریم کے معنی عزت والا، گفتگو کون سی ہو؟ عزت والی۔ کیا مطلب؟ اتنی اچھی گفتگو کرو جس میں ماں باپ کی عزت ٹپک رہی ہو، جس گفتگو میں ماں باپ کی عزت ہو، کوئی ایسا جملہ ایسی بات نہ کرو جس میں ماں باپ کی توہین اور انسلٹ ہو رہی۔ یہ ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اب یہاں ایک بات اہل علم نقل کرتے ہیں، مفسرین ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن کثیر، امام شوکانی رحمہم اللہ، امام سعید ابن المسیب، سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے یہ من کبار التابعین، ابو بکر و عمر کے عظیم ترین جو شاگرد ہیں ان میں ان کا پہلا نمبر ہے۔ کن کا؟ سعید ابن المسیب کا، مدینے کے رہنے والے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا یا حضرت قد عرفت کل ما فی قرآن فی بر الوالدین، قرآن میں بر الوالدین، بر کے معنی بھلائی کرنا، قد عرفت معنی کل بر الوالدین، قرآن کے اندر والدین کے متعلق، والدین کے ساتھ احسان و سلوک کے متعلق جتنی باتیں اللہ نے بیان کیا سب کا معنی ہمارے سمجھ میں آ گیا، لیکن وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے متعلق جتنی ہدایات و تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دیا سب ہمیں سمجھ میں آ گئی، لیکن وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا آج تک ہمیں اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا، اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں؟ آپ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بتائیں، آپ بتائیں۔ اللہ اکبر، اسی قول کو سنو اور دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ماں باپ کے حق میں قول کریم اور قول حسن کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنی پیاری بات کہی، کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کا مطلب یہ ہے قول العبد المذنب للسید الفضل الغلیظ۔ شاید کہ ہم میں سے کوئی نہ عمل کر سکے، آپ لوگ تو کر لیں، میں تو نہیں عمل کر سکا، ماں باپ دونوں چلے گئے دنیا سے۔ سوچو ذرا سا، یہ قرآن کا فہم، قول العبد المذنب للسید الفضل الغلیظ، یہ ہے مطلب۔ کیا ترجمہ ہوا؟
ایک آقا، آقا سمجھتے ہو نا، آقا غلام کا مالک، سیٹھ صاحب آقا، غلاموں کا مالک آقا جو ہے وہ بڑا سخت زبان، سخت مزاج ہے، فظ اور غلیظ ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، قرآن فظ بد زبان، ہر بات پر گالی دینے والا، طنز کرنے والا، غلیظ سخت دل، دل کا بھی ٹیڑھا اور زبان کا بھی بڑا ٹیڑھا ہے. غلام سے غلطی ہو گئی، غلام سے کوئی غلطی ہو گئی، آقا جو ہے سخت زبان، سخت دل ہے، بد زبان، بدبخت ہے، بہت بد کلام، ظالم انسان. غلام جو سے غلطی ہوئی، غلام کو آقا کے سامنے پیش کیا گیا تو غلام اپنے آقا سے جتنا خوف زدہ، سہما ہوا اور ادب کے ساتھ، تواضع انکساری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسی انداز سے اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے پیش آئے. یہ مطلب وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریمہ کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ماں باپ کے سامنے ہمیں ایسے ہی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. امام بات آ گئی، ابھی ہمیں یاد آیا، امام ذہبی امام منذری، یہ 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث. انہوں نے بڑی حدیثی خدمات دی، انجام دی. ان میں انہوں نے کتاب لکھی الترغیب و ترہیب، دنیا میں سب سے بڑی کتاب ترغیب اور ترہیب فضائل میں. والدین کا تذکرہ کرتے ہوئے نقل کیا، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح الترغیب و ترہیب میں شامل کیا. ایک محدث، حدیث کے حاصل کرنے والے، حدیث حاصل کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کسی محدث کے بارے میں سنا تھا کہ یہاں محدث رہتے ہیں. محدث کے پاس پہنچے، ہفتہ عشرہ ان کے یہاں رہے. کہتے ہیں ہمارے جو محدث تھے، ہمارے استاد، وہ فجر کی بعد سے حدیث کا درس شروع کرتے تھے روزانہ. فجر کے بعد سے شروع کیے، ظہر تک حدیث بیان کرتے، ہم لوگ حدیث لکھتے تھے. ہزاروں طلبہ موجود. کہتے ہیں پھر ظہر کی نماز ہوتی کھانے پینے کے بعد، پھر عصر کی بعد، اس طرح سے محفل جمی رہتی. کہتے ہیں میں نے عصر کی نماز با جماعت ادا کیا مسجد میں. با جماعت نماز ہم نے محدث کے مسجد میں ادا کیا. نیا پہلی مرتبہ زندگی میں وہاں آیا تھا. نماز ختم ہونے کے بعد جیسے ہم لوگ باہر نکل رہے تھے، 3 مرتبہ گدھے کی چلانے کی آواز آتی. ایک قبرستان میں قبر، اس قبر سے 3 مرتبہ گدھے کی چیخنے کی آواز آتی. اس کے بعد گائے. عصر کے بعد کا یہی دستور تھا، یہی دستور. میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں کا مقام، اس محلے کا آدمی کون ہے؟ گدھا نظر نہیں آتا، لیکن اس طرف سے گدھے کی آواز آتی ہے قبرستان سے. کہا کہ چلو دکھاتے ہیں. قبر دکھلائی کہ آج ہفتوں گزر گئے، اس قبر سے آباد ایک نئی قبر. پھر اس کے بعد لے کر کے آئے، اور گاؤں کا معاملہ تھا. دور ایک عورت، بوڑھی عورت، اپنے گھر کے سامنے وہ برتن صاف کر رہی تھی. کمزور ہے، بوڑھی ہو گئی ہے. لوگوں نے کہا یہ بوڑھی عورت دیکھتے ہو؟ محدث نے کہا دیکھ رہا ہوں. کہا یہ بوڑھی ماں ہے، وہ قبر اس بوڑھی عورت کے جوان بیٹے کی ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. کتنے عبرتناک بات. میں نے کہا کیا مطلب؟ یہ بوڑھی وہ قبرستان ہزاروں قبرستان میں مردے ہیں، اسی کے قبر سے کیوں روزانہ گدھے کی آواز آتی چلانے کی؟ کہا سب کا معاملہ اور تھا، اس نوجوان کا معاملہ اور تھا. نوجوان شراب پیتا تھا، سویا پڑا رہتا تھا. ماں اس کو ڈانٹتی، یا بنیا بیٹے میں بیوہ ہو چکی ہوں، اب تمہاری پٹائی کروں، ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، تیرے باپ کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، ہماری بوڑھی ماں کے کنٹرول میں نہیں رہتا، شراب پیتا ہے، سویا رہتا ہے، نماز ہوتی مسجد میدان ہوتی نہیں جاتا. ماں ذرا زور سے ڈانٹتی اور روتی تو کہتی کیا گدھی کی طرح چلاتی ہو تم. اللہ اکبر. ماں کو کیا جواب دیتا؟ کیا گدھی کی طرح وہ نکالتی چلاتی رہتی ہوں. اللہ اکبر. ماں بیچاری خاموش ہو جاتی. کہا آج 15 دن ہو رہے تقریباً موت ہوئی ہمارا کمبخت. اس کو ہم لوگوں نے کفنایا دفنایا. روزانہ عصر کے وقت اس قبر سے 3 مرتبہ گدھے کی چلانے کی آواز آتی ہے. پھر ذرا سنو، امام منذری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ یہ حکایت محدث کی جو حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا. علماء اور محدثین کی ایک بڑی جماعت کے سامنے عرض کیا گیا. سارے لوگوں کے آنکھ میں آنسو، اور کسی نے اس قصے کا انکار نہیں کیا، بلکہ سبوں نے اس سے عبرت و نصیحت حاصل کیا. کبھی ہم لوگ ماں کو جھڑکی دے دیں، باپ کو جھڑکی دے دیں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. چوتھی چیز بوڑھے ماں باپ کے ساتھ خصوصیت ہے جو اللہ نے تاکید کی. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور شفقت کا، محبت کا، مہربانی کا پہلو اپنے ماں باپ کے لیے بچھا رکھنا. کبھی سو رہے ہو، جگ رہے ہو، تھکے ہو یا مادے، بوڑھے ماں باپ اپنی کسی ضرورت سے پکاریں تو نہیں کہتا میں تھکا ہوں، بلکہ یاد رکھنا تم اپنے بچپنے کو، سردی کا موسم ہو، رات کو 50 مرتبہ ماں کو اٹھا، کبھی سنڈاس، کبھی پیشاب، کبھی دودھ پینا ہے، کبھی بھوکا ہے، کبھی سردی لگے، کبھی گرمی. تیرے ماں تیرے باپ نے کبھی تجھ کو اس کو جھڑکی نہیں دیا. اور آج یہ ماں باپ سارا کمزور ہو گئے، اب تیری خدمت کے محتاج ہیں تو ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور کیا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. یہ 4 کام تو تمہیں اپنے سے کرنا ہے. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ ان کے حق میں رب سے دعا بھی کرنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرًا. اللہ میرے ماں باپ نے جیسے ہماری بچپنے میں ہماری خدمت دیکھ بھال کی ہے، اللہ بڑھاپے میں ایسے میرے ماں باپ کی خدمت، میرے ماں باپ پر مہربانی کرنا، دیکھ بھال کرنا. اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کے ساتھ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما اور قول حسن کی توفیق نصیب فرمائے. بہت سارے واقعات ہم جانا نہیں چاہتے. نمبر 2 میرے بھائیوں، بہت بڑا مسئلہ ہے. اپنے بڑوں میں بھائیوں کو، بہنوں کا، ہر چھوٹا بڑا تو رہے، آپ حضرات جانتے ہیں مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا. بڑا اگر اچھی بات اولاد سے کہے گا تو اولاد بھی، چھوٹے بھی اپنے بڑوں سے اچھی بات کریں گے. اگر آپ بڑے ہیں، محلے کے بچوں سے اگر اچھی بات کریں گے تو بچے آپ کی عزت کریں گے، بچے آپ کا اکرام و اعزاز کریں گے. اگر آپ ان کو گالیاں دیں گے، بد کلامی کریں گے تو آپ سے بدگمار ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کبھی پلٹ کر کو جواب دینے لگے. نمبر 3 بڑا اہم ہے. رب العالمین نے تیسری چیز کا تذکرہ سورۃ النساء کے اندر کیا ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ اکبر. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. زوجین میاں بیوی میں دونوں کو چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی سے قول حسن کا اہتمام کرے اور مہارانی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر سے بھی ذرا اپنی باتوں کا خیال رکھیں. بات یہی واللہ آپ لوگ شاید تجربہ نہ ہو، واللہ میں کہتا ہوں 99% طلاق کی نوبت جو آتی ہے اسی زبان کی وجہ سے آتی ہے. اسی زبان ہم تو بھگت رہے ہیں، کان پک جاتا ہے سنتے سنتے، رات کو 2 بجے 3 بجے، کبھی کبھار اللہ کے بندے چلو فجر کے پہلے ہی ٹیلی فون کرتا ہے، کسی کو جگانے کی نوبت نہیں آتی. کیا بات ہے؟ رات بھر اس نے بد کلامی کی. اللہ اکبر. واللہ 24 گھنٹے میں پتا نہیں، اور رات کو زیادہ کیس ہوتا ہے. کیوں؟ وہ کہتی ہے سیدھے منہ گالی سے بات کرتا ہے. اللہ، وہ گالی سے بات کرتا ہے، میں بھی گالی کا جواب گالی سے دیتی ہوں. اللہ، دیکھا سارا بگاڑ. میں نے کہا 99% اگر بگاڑ ہوتا ہے زوجین کے اندر تو کس کی وجہ سے؟ بد کلامی کی وجہ سے. 1000 غصہ ہو، پتا نہیں کتنے بڑے مسائل ہوں بگڑے ہوں، لیکن کبھی ایک اچھی زبان سے سارا معاملہ صاف ہو. تجربہ کر لیں. رب العالمین نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ دونوں کے لیے ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اے ایمان والو، اپنے جوڑے کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ بہترین سے بہترین معاشرت اختیار کرو. معاشرت کس کو کہتے ہیں؟ آپس میں اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، میل جول، بات چیت کرنا. یہ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک ہے میاں بیوی کا معاشرہ گھر تک، ماں باپ کا معاشرہ، اور ایک ہے باہر لوگوں کے ساتھ. خصوصیت کے ساتھ یہاں زوجین کو حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اے مردو، یہاں کہا جاتا ہے، ابھی آپ کہیں گے آپ نے تو دونوں کا بیان کیا، اور قرآن تو صرف کیا کہتا ہے؟ مذکر کیسے کا استعمال ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. مومنو تم اپنی بیویوں کے ساتھ. تو قرآن پاک میں صرف مردوں کو اس لیے مخاطب کیا کیونکہ ان کی طرف سے کچھ. کیوں؟ بیوی شوہر اگر بد کلامی کرے تو بیوی بیچاری کھڑی ہو کر رونے لگے گی یا جواب دے دے گی، اور اگر بیوی بیچاری زبانی کرے تو سب سے پہلے تو تھکڑ. سمجھ گئے نا؟ آپ نے تھپڑ مار دیا. تو بڑا معاملہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ مردوں کی طرف سے. مرد اپنے غصے کا انتقام لے لیتا ہے، اور 80% عورتیں بشرطے کی کراٹے والی نہ ہو. ایک اور بڑی بدبختی آج اس امت کے مسلمانوں تمہارے اندر، اپنی بیٹیوں کو کراٹے سکھاتا ہے بدبخت. اس لیے کراٹا سکھاتا ہے، ٹرین کا سفر کرے گی، کوئی معاملہ ہوگا تو 2-4 سے نپٹ لے گی. وہ کراٹا تو دوسروں سے کیا نپٹے گی؟ رات کی تنہائی میں اپنے شوہر کے ساتھ کراٹے کھیلتی. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. کراٹے سکھلاتے ہو؟ اللہ اکبر. تو اس لیے میرا کراٹے باز نہ ہو، ورنہ ہاتھ پیر سب ٹوٹ جائے، لیکن بہرحال شوہر کے ساتھ کراٹے ضرور کھیلے گی. اگر عورت شریف خاندان کی ہے وہ تو خاموش ہوگی، آپ سے انتقام نہیں لے گی، لیکن شوہر اجڑ ہوگا تو انتقام لے لیتا ہے. اسی طرح سے خاص طور سے خطاب کس سے کیا؟ مردوں سے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. بیویوں کے ساتھ اچھی معاشرہ اختیار کرو. امام المفسرین حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے عاشروہن کا ترجمہ کیا اے طیبوا اقوالکم لہن وحسنوا افعالکم. حسن معاشرت کا جس کا اللہ حکم دے رہا ہے، سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟
اپنی زبان اچھی استعمال کرو، بیوی سے بات کرو تو اچھے، یعنی قول حسن. اللہ اکبر. امام ابو داؤد، امام احمد بن حنبل، ان تمام محدثین نے بڑی عجیب سے بات نقل کی. حدیث کے راوی معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، خطاب کر رہے تھے، بڑے مجمع میں صاحب کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، ما حق زوجۃ احدنا علیہ، ہم میں سے ہر مسلمان پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے کہ رسول نے کیسی طرح، یہ نہیں کہتے ہمارا ان پر کیا حق ہے. کیا پوچھا؟ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے وہ بتائیں تاکہ ہم حق ادا کرتے ہیں، ہماری پکڑ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ ہو. اور ہم تو پوچھیں کہ ہمارا حق کیا ہے. صحیح ہے نا. اللہ، آج دنیا میں بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہر آدمی اپنے حق کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اپنے اوپر جو غیروں کے حق ہے اس کی پرواہ نہیں کر رہا. ہونا یہ چاہیے غیروں کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں، ہم اس پر زیادہ توجہ دیں. ہمارے ماں باپ کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں، ہماری بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، ہمارے پڑوسی کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں. اس کے بجائے بس ہماری نگاہ کے اس ہمارا حق کیا ہے، یہی سے بات بگڑ رہی ہے. آپ نے فرمایا 5 حقوق بیان کیے. یا رسول اللہ، ما حق زوجۃ احدنا علیہ، ہم میں سے ایک انسان کی بیوی کا، ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں. ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجرها الا في البيت. یہ 5 حقوق اللہ کے بیان فرمایا. کیا؟ نمبر 1، ان تطعمها اذا طعمت، جیسے اپنے کھانے پینے کا جو انتظام کرتے وہی اپنی بیوی کا بھی انتظام کرو. وَأَن تَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جیسے خود اچھے سے اچھا پہننے کی کوشش کرتے ہو ویسے اپنی بیوی کا بھی خیال رکھو، اس کو بھی پہناؤ. اس کو شکایت کا موقع نہ ملے، سال میں 25 جوڑا اپنا اور ہم کو عید بقرعید دے دیے فرصت. نہیں، مجھے آفس میں جانا رہتا ہے نا، تو اس بیچاری کا بھی تو کچھ شوق پورا ہونا چاہیے. کتنے بڑے حقوق. نمبر 3، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اللہ نے بوقت ضرورت بطور تنبیہ کے تمہیں بیویوں کے مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن یاد رکھنا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، کبھی چہرے پر تھپڑ نہیں مارنا. اللہ اکبر. اور ہمارا ہاتھ اٹھے گا تو سب سے پہلے یہ ہم نے بیوی کا حق نہیں ادا کیا. نمبر 4، وَلَا تُقَبِّحْ، کبھی اس سے غلط بات نہیں کرنا، یعنی ہمیشہ قول حسن بات کرنا، تو حوصلہ افزائی کی بات کرنا، دل کو خوش کر دینے والی بات کرنا. بھائی کیا بتائیں، نہ کہنا ہی بہتر ہے. کبھی شکل پر، کبھی صورت پر، کبھی خاندان پر، سمجھ گئے نا، آپ چڑھ گئے. ارے تم کو کیا کوئی نئی چیز ہے، تمہاری ماں اور نانی بھی ایسے ہی رہی ہوگی. کبھی کیا کہیں گے، ارے تمہاری تربیت ہی غلط تیری ماں نے کیا ہے. میرے بھائی ایسی باتیں نہ کہو. ولا تقبح، کوئی ایسی بات اس سے نہ کہو جس سے اس کے حوصلے پست ہوں، دل شکنی ہو، بات دل میں برائی پیدا ہو. ہمیشہ ایسی بات کہو جس سے اس کا حوصلہ بلند ہو. کھانا پکا کر کے رکھ دیا ہے، بیچاری محنت کر کے کپڑا دھلی، محنت کر کے 5 مرتبہ اٹھا کے دیکھے کہیں دھبا تو نہیں ہے. ایک جگہ کہیں بیچاری باہر ڈال دی تھی، کہیں کوئی دھبا. اب آپ کیا کہیں، تم کو کپڑا دھلنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے. اور کچھ لوگ تو سیدھے کہاں جاتے ہیں، میکے تک پہنچ جاتے ہیں. میرے بھائی، حضرت ابو درداء واللہ، کتنی پیاری بات ہمیں یاد آتی. کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان بدگمانی پیدا کرنے کے لیے جب شیطان کوئی چانس نہیں پاتا تو عورت بیچاری گھر میں کھانا پکاتی رہے گی، کہیں باہر جائے گی
تو سالن میں نمک ہی شیطان زیادہ ڈال دے گا، تاکہ بیوی ایک چمچہ ڈالا ہے، شیطان نے 2 چمچے اور ڈال دیے۔ اب بیوی کہے گا اللہ کی قسم میں نے 1 چمچہ ڈالا ہے، شوہر کہے گا جھوٹ بولتی، اب بات بگڑتی جائے گی، اس لیے بدگمانی سے بچو۔ عجیب سی بات ہے، کبھی بیوی بستر درست کرے گی لیکن شیطان آ کر کے بستر کھینچ دے گا یا کوئی گندگی ڈال دے گا۔ کتنی حکیمانہ بات کہی۔ لوگوں، ہر قصور عورت کی طرف سے نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے ہو، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ہمیشہ کیا کرو، بات اچھی کرو۔ سمجھے نا؟ تمہیں کھانا پکانا نہیں آتا، اور کچھ بدبخت تو ایسے تم چلتے ہو تم کو چلنے کا ڈھنگ ہی نہیں دی۔ ارے بیوقوف، شادی کے پہلے 1000 چیزیں تو نے دیکھی بدبختی کی، اس وقت اس کو چال نظر نہیں آ رہی تھی؟ سائز تو نے دیکھا، وزن کا حساب تو نے کیا، میڈیکل تو نے کروایا، ماں باپ نہیں بھی چاہتے تھے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے تو نے دیکھا۔ اب بدبختی تو یہ ہے کہ نہیں ہماری پسند کا کپڑا پہلے پہن کر کے اس کی فوٹو بھیجے تب میں پسند کروں گا۔ حیرت کی بات یہ ہے، کبھی لڑکے کی ماں کہے گی میرا بیٹا بال دیکھنا چاہتا ہے، بال دیکھ لے گا پھر اس کے بعد جواب دے گا۔ اسلام نے اتنا تمہیں آزادی نہیں دی ہے، پھر دیکھ لینے کے بعد کہو نہیں نہیں بال ذرا چھوٹے یا ٹیڑھے ہیں۔ آج یہ رشتے ناطے میں بگاڑ پیدا ہو رہا، کس بنا پر؟ ایسی حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ولا تقبح، تم نے 1000 عیب نکال کر کے اتنا بدنام کیا کہ دوسرے رشتے آنے بھی بند ہو جائیں۔ اپنی بیوی کا خیال رکھو، ولا تقبح، ایسی بات نہ کرو جس سے اس کا دل ٹوٹے، کوئی گندی بات، بدگمانی پیدا ہو، بددلی پیدا ہو، حوصلہ شکنی ہو، بات ایسے کرو جس سے حوصلہ بلند ہو۔ نمبر 5، ولا تہجرھا الا فی البیت، اگر کبھی غصہ ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے تو پھر ایسا کرنا کہ اس کو کہیں بستر اسی کمرے میں رہ کر کے بستر الگ کرنا، اس سے ناراض ہو کر کے بھگ نہیں جانا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری چیز، جہاں بہت زیادہ، چوتھی چیز قول حسن کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا حضرتم المیت او المریض فقولوا له قولا حسنا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جب کسی مریض کے پاس جاؤ، کسی مریض کے پاس جاؤ یا کسی جنازے اور میت میں گئے، میت رکھی ہوئی ہے، جنازے میں گئے، تو اللہ نے فرمایا وہاں ہمیشہ قول حسن کہنا۔ کیا؟ قول حسن۔ کیوں؟ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، وہاں جو کچھ تم کہتے ہو رحمت کے فرشتے ہیں وہ تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ قول حسن کہو، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ ایسا نہ کرو بھائی صبر کرو، اس بیماری میں جو آیا کبھی نجات نہیں پایا، یعنی کفن وغیرہ کی تیاری کرو، سب رشتے داروں کو بلا دو، دیکھ دیدار کر لیں، یعنی موت کی اچھی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ فإن الملائکۃ یؤمنون، مغفرت کی کر دیں، اچھی بات کر دیں، شفا کی، اجر و ثواب کی دعا دے دیں، ایک یہاں بد کلامی کریں۔ نمبر 5، میرے بھائیوں بات لمبی ہو گئی لیکن بات پوری نہیں ہوئی۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ دشمنوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی اسلام تاکید کرتا ہے گفتگو کرو تو کیسے ہونی چاہیے؟ قول حسن۔ اللہ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر ہے، صرف ایک مقام پر فرعون اتنا بڑا کافر، اسلام دشمن تھا، اتنا بڑا کافر، بدبخت، اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام اس کے پاس پیغام لے کر کے بھیجا تو کیا تاکید کی؟ وہ کیسا ہے چھوڑو اس کو، قولوا فقولا له قولا لینا، نرمی بات کرنا، اچھی بات کہنا، لعلہ یتذکر او یخشی، سمجھے نا؟ تو میرے بھائی
قول حسن کے 5 مقامات خاص طور سے ہیں جو اللہ کے رسول نے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ، لیکن آج ہم نے 4 مقامات رکھے ہیں جہاں وقولوا للناس حسنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعرات اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔